خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی گہری سورت الزمر کے مضامین میں اتریں گے۔ ہمارے پاس ظاہر ہے پوری سورت الزمر موجود ہے، آیت 1 سے 75 تک۔ اور آج مقصد صرف خلاصہ نہیں بلکہ جو اللہ کی وحدانیت ہے، توحید اور آخرت کا تصور، اس کے جو کور میسیجز ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ سورت یہ پیغام کیسے پہنچا رہی ہے۔ سورت کا آغاز ہی دیکھیں، بڑا فیصلہ کن ہے۔ شروع کی جو 3 آیات ہیں وہ فوراً ہمیں مرکزی خیال کی طرف لے آتی ہیں۔ یہ کتاب اللہ العزیز الحکیم کی طرف سے، اور حکم بالکل صاف، اللہ کی عبادت پوری سچائی پورے خلوص سے صرف اسی کے لیے۔ جی بالکل، الدین الخالص، خالص بے میل بندگی۔ اور یہ مشرکین کا وہ عذر بھی رد ہو جاتا ہے کہ جی ہم تو بتوں کو صرف اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ خالص دین یعنی الدین الخالص کا جو تصور ہے نا، یہ واقعی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، کوئی سفارشی نہیں جنہیں لوگ شریک بنا لیتے ہیں۔ صحیح۔ آیت 3 اس پر بہت ہی واضح ہے کہ عبادت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں چلے گی، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اور یہ اصول کتنا فرم ہے، اس کا اندازہ آیت 4 سے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد ہونے کا تصور اسے کتنی سختی سے رد کیا گیا ہے۔ جی فرمایا کہ اگر اللہ ایسا چاہتا بھی تو اپنی مخلوق میں سے چن لیتا، مگر وہ پاک ہے اس سے، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے، یکتا، سب پر غالب۔ یہ الواحد القہار ان الفاظ میں ہی ایک جلال ہے، ایک طاقت ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دیکھیں نا، یہ کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے۔ قرآن فوراً اس توحید کو جوڑتا ہے کائنات کی ٹھوس حقیقتوں سے۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ جی، آیت 5 میں دیکھیں، آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کا ایک دوسرے پہ لپٹنا، سورج چاند کا ایک نظام میں چلنا۔ پھر آیت 6 میں انسان کی اپنی تخلیق، ایک جان سے، پھر اس کا جوڑا، پھر چوپائے 8 قسم کے، اور ماں کے پیٹ میں وہ 3 تاریکیوں، ان میں مرحلہ وار تخلیق۔ جی جی۔ تو یہ سب صرف بایولوجیکل فیکٹس نہیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ بھئی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو، یہی ہے اللہ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تو کہاں بھٹک رہے ہو؟ صحیح۔ یہ تخلیق کی نشانیاں جو ہیں وہ توحید کا ایک طرح سے عقلی ثبوت بن جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی خالق کی نشانیاں اور اس کی وحدانیت کا اعلان۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جو اس تخلیق کا حصہ ہے وہ اس پیغام پر کیا رد عمل دکھاتا ہے؟ آیت 7 فوراً ہمیں انفرادی ذمہ داری کی طرف لے آتی ہے جی، کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے ہمارے کفر یا شکر سے اس کی ذات کو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ہمارے لیے کفر پسند نہیں کرتا اور شکر سے راضی ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ جی ہاں، اور انسانی رویے کا یہ جو تضاد ہے نا، وہ آیات 8 اور 9 میں بہت خوبصورتی سے سامنے لایا گیا ہے۔ ہاں، وہ بڑا سٹرائکنگ ہے۔ ایک طرف وہ انسان جو مصیبت پڑے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارے گا، مگر جیسی نعمت ملی سب بھول گیا، اللہ کے شریک بنا لیے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو راتوں کو اٹھ کر پوری یکسوئی سے قنوت کی حالت میں، سجدے میں، قیام میں عبادت کر رہا ہے، آخرت سے ڈر رہا ہے، رحمت کی امید رکھ رہا ہے۔ جی۔ پھر وہ سوال، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف سوال نہیں ہے، یہ سوچنے کی دعوت ہے کہ علم اور عمل کا کیا تعلق ہے۔ حقیقی سمجھ جو ہے وہ صرف وقتی ضرورت میں پکارنے سے نہیں آتی، بلکہ مستقل تعلق اور غور و فکر اولو الالباب ان سے آتی ہے۔ بالکل، اور جو لوگ یہ سمجھ پاتے ہیں، نیکی کا راستہ اپناتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ آیت 10 میں دنیا میں بھلائی کا وعدہ ہے، اللہ کی زمین کو وسیع کہا گیا، یعنی اگر دین پر چلنا مشکل ہو تو ہجرت کا آپشن بھی ہے۔ جی بالکل۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے تو کیا بات ہے، بے حساب اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جی ہاں۔ پھر آیات 11 سے 14 تک بار بار وہی تاکید، خالص عبادت، اولین فرمانبرداروں میں شامل ہونے کی خواہش، یہ توحید کا عملی تقاضا ہے۔ بالکل۔ اب سورت ہمیں
ان راستوں کے جو منطقی انجام ہے ان کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک طرف ہے الخسران المبین، کھلا واضح نقصان، آیت 15۔ اور یہ نقصان ہے کیا؟ قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو گنوا بیٹھنا، اور اس کا انجام آگ کے شعلوں کی ہولناک تفلیر کشی ہے، آیت 16 میں۔ لیکن فوراً ہی اسی سانس میں دوسری انتہا بھی دکھا دی جاتی ہے، البشرا، خوشخبری، آیت 17۔ ان لوگوں کے لیے جو طاغوت یعنی جھوٹے معبودوں کی بندگی سے بچ نکلے، اللہ کی طرف پلٹ آئے جی، اور بات کو غور سے سنا، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کی، آیت 18۔ ان کے لیے بلند و بالا محلات کا وعدہ ہے، آیت 20۔ یہ جو مسلسل تضاد ہے نا، آگ بمقابلہ باغات، نقصان بمقابلہ کامیابی، مجھے لگتا ہے یہ صورت کا ایک خاص انداز ہے قاری کو جھنجھوڑنے کا۔ آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ یہ کنٹراسٹ، یہ تقابل، یہ صورت کی پوری ساخت میں بہت نمایاں ہے۔ یہ صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ قاری کو ایک چوراہے پر لکھڑا کرنا ہے کہ بھائی اپنا راستہ خود چنو، نتائج سامنے ہے۔ اور اسی انتخاب میں مدد کے لیے خود قرآن کا ذکر آتا ہے، آیت 23۔ اسے کہا گیا احسن الحدیث، بہترین کلام۔ جی ہاں، اس کی خصوصیات بتائی گئیں، متشابہہ، اس کی آیات ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اور مسانیہ، مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں اتریں۔ بالکل۔ پھر اس کا اثر بتایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل اور ان کی جلدیں اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت کیسے جڑتی ہے باقی پیغام سے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن صرف ایک رول بک نہیں ہے، یہ ایک زندہ کلام ہے جس کا دل پر براہ راست اثر ہوتا ہے، لیکن کن دلوں پر؟ جو زندہ ہوں، کھلے ہوں۔ اچھا۔ برخلاف ان سخت دلوں کے جن کا ذکر آیت 22 میں ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ اس کا متشابہ اور مثانی ہونا، یہ توحید جیسے مرکزی پیغام کو مختلف زاویوں سے بار بار سامنے لا کر اسے پختہ کرتا ہے۔ اور آیت 29 کی وہ مثال، وہ تمثیل، ہاں، وہ غلام والی مثال۔ جی، ایک غلام جس کے کئی جھگڑالو مالک ہوں، اور ایک وہ غلام جس کا صرف ایک آقا ہو۔ یہ تو قرآن کے اپنے اندر سے ایک مثال ہے جو شرک اور توحید کے فرق کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اب صورت ہمیں ایک قدم اور آگے لے جا رہی ہے، زندگی کی جو حتمی حقیقت ہے۔ آیت 30 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر انسان کے لیے موت کا اعلان ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، تم بھی مرنے والے ہو، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ جی، اور فوراً بعد آیت 31، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی۔ پھر آیت 32 کا وہ سخت سوال، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا سچائی کو جھٹلا دے جب وہ آ جائے۔ یہ موت اور حساب کو لازم و ملزوم بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہی تقابل کا انداز، ایک طرف ظالم کا انجام، دوسری طرف سچے اور متقی المتقون، ان کا اجر۔ آیات 33 سے 35 تک، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، ان کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، بہترین اعمال کا صلہ ملے گا۔ جی۔ اور اس تناظر میں آیت 36 کا وہ جملہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بہت بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ یقیناً۔ یہ ان لوگوں کو تسلی ہے جو حق پر قائم ہے، اور ان مشرکین کا رد ہے جو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ آیت 38 میں ان کی منافقت بھی دیکھیں نا، کہ مانتے ہیں خالق اللہ ہے مگر پکارتے ان کو ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آیات 41 اور 42 میں نیند اور موت کا ذکر بھی، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اللہ موت کے وقت اور نیند میں روحیں قبض کرتا ہے۔ جن کی موت لکھی ہے انہیں روک لیتا ہے، باقی کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ لقوم یتفکرون۔ دیکھیں نا، یہ ہماری زندگی اور ہمارے شعور پر اللہ کے مکمل اختیار کی ایک روزمرہ کی مثال ہے۔ اچھا۔ جیسے ہم اپنی نیند پر قادر نہیں، ویسے ہی اپنی موت پر بھی نہیں۔ یہ ہمیں ہماری کمزوری یاد دلاتی ہے اور اللہ کی قدرت، اور یہ ایک طرح سے روز قیامت اٹھائے جانے کی بھی تمثیل ہے۔ صحیح۔ کہ جس طرح اللہ روز روحیں لوٹاتا ہے، اسی طرح وہ ایک دن سب کو دوبارہ اٹھائے گا۔
یہ بھی توحید کی ہی ایک دلیل ہے کہ زندگی اور موت کا مالک صرف وہی ہے۔ اور قیامت کے دن کا منظر جو آگے پیش کیا گیا ہے وہ واقعی لرزا دینے والا ہے۔ آیت 47 میں ظالموں کی بے بسی کہ اگر زمین کے سارے خزانے اور اتنا ہی مزید بھی ان کے پاس ہو تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے دینے کو تیار ہوں گے۔ جی۔ اور یہ جملہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے ان پر وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں۔ یہ انجام کی غیر یقینی صورتحال نہیں ہے شاید، بلکہ ان کے اپنے اعمال کے وہ چھپے ہوئے نتائج ہیں جو سامنے آ جائیں گے، جنہیں وہ دنیا میں نظر انداز کرتے رہے تھے۔ بالکل، ان کا اپنا کیا دھرا اور جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کے گلے پڑ جائے گا۔ آیت 48۔ ان تمام شدید تنبیہات اور انجام کی تصویر کشی کے بیچ میں آیت 53 ایک روشنی کی کرن کی طرح آتی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے براہ راست پکار ہے، اے میرے بندو۔ جی ہاں، یہ آیت تو سبحان اللہ۔ یہ آیت واقعی غیر معمولی ہے۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ صورت کے مجموعی سخت لہجے میں امید کا ایک بہت وسیع دروازہ کھولتی نظر آتی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے اس مقام پر؟ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کا، اس کے غفور اور رحیم ہونے کا اعلان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ راستہ کتنا ہی بگڑ گیا ہو، واپسی کا امکان ہمیشہ ہے۔ لیکن یہ خالی امید نہیں ہے۔ فوراً بعد آیات 54 اور 55 میں حکم آتا ہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے عذاب آ جائے۔ اچھا، یعنی عمل کی شرط ہے۔ بالکل، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مگر اس میں داخل ہونے کے لیے قدم بڑھانا ہے، توبہ کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں جو پچھتاوے بیان ہوئے نا 56 سے 59 تک، ہاں، ہائے افسوس میری کوتاہی پر، کاش مجھے ہدایت ملتی، کاش مجھے واپس بھیجا جائے۔ جی، وہ اسی عمل کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے۔ تو امید اور عمل یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ہم سورت کے بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں حتمی فیصلے کا نقشہ ہے۔ آیت 60 میں اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے سیاہ چہرے، تکبر کا انجام جہنم، اور پھر وہی تقابل۔ آیت 61 میں متقی الذین اتقوا، ان کی کامیابی، نجات، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ جی۔ آیت 62 میں پھر اللہ کی خالقیت نگہبانی کا اعادہ۔ آیات 64 سے 66 میں پھر سے شرک کی نفی، خالص عبادت کا حکم۔ یہ مرکزی پیغام بار بار رینفورس کیا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل، یہ اختتامی حصے میں پیغام کو سمیٹنا ہے اور حتمی شکل دینا ہے۔ پھر قیامت کے دن کے اصل واقعات کی منظر کشی۔ آیت 68 میں سور پھونکا جانا، پہلی بار سب بے ہوش، دوسری بار سب زندہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت 69 کا منظر تو بہت ہی عظیم ہے۔ زمین اپنے رب کے نور سے روشن، کتاب اعمال حاضر، انبیاء، شہداء گواہ، اور حق کے ساتھ فیصلہ، کوئی ظلم نہیں۔ آیت 70 میں ہر جان کو پورے عمل کا بدلہ ملنے کا یقین۔ یہ مکمل انصاف، مکمل شفافیت کا دن ہے۔ اور پھر وہ آخری تقسیم جس کی طرف پوری سورت اشارہ کر رہی تھی، زمرن، گروہوں کی شکل میں، اسی لیے سورت کا نام الزمر۔ جی ہاں۔ آیات 71-72 میں کافروں کے گروہ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وہاں کے داروغوں کا ان سے وہ سوال، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہ ان پر حجت تمام کرتا ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف آیات 73-74 میں متقیوں کے گروہ ہیں، وہ بھی زمرن، جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ وہاں فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں، سلامتی، پاکیزگی کی نوید کے ساتھ۔ ان کا جنت کی زمین کا وارث بننا اور اللہ کی حمد کرنا، یہ ان کی کامیابی اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، کہ گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں۔ فیصلہ حق کے ساتھ ہو چکا ہے اور عالمگیر صدا گونج رہی ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پرجلال اور مکمل اختتام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہمیں سورۃ الزمر کا نچوڑ نکالنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ یہ سورت اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی نقطے پر فوکسڈ ہے، اللہ کی خالص بے شرکت بندگی
اور اس انتخاب کے جو لازمی نتائج ہیں۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ یہ سورت توحید کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی دلائل سے بھی، جو تخلیق کی نشانیاں ہیں، جی، جذباتی اپیل سے بھی، جیسے رحمت کا ذکر ہے، تاریخی مثالوں سے بھی، اور مستقبل کے انجام، جنت اور جہنم، ان کے ذریعے ذہن نشین کراتی ہے، اور یہ مسلسل تقابل کا استعمال کرتی ہے تاکہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور صحیح راستہ چنے۔ اور آیت 53 میں رحمت کا پیغام وہ اس پوری تصویر میں ایک خاص رنگ بھرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا انصاف سخت ہے، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ توبہ اور اصلاح کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، بس دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ امید اور عمل دونوں کی دعوت ہے، اور آخری آیت میں کائنات کا اللہ کی حمد میں شریک ہونا یہ پیغام دیتا ہے کہ بالآخر حق ہی غالب آئے گا، اور تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے یہ نظام بنایا اور جو اس کا مالک ہے۔ حتمی غور طلب نکتہ۔ ایک بات جو مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے، سورت میں انفرادی جواب دہی پر بہت زور ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ آج کل جب ہم اجتماعی ذمہ داری، معاشرتی مسائل، نظام کی خرابی، ان سب کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انفرادی اخلاقی انتخاب پر اتنا شدید اصرار ہے، یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ دونوں تصورات مطلب ایک دوسرے کی ضد ہے یا ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں؟ اس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔